السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ قبر پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ قبر پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قبر پر اذان دینا درست نہیں ہے، قبر پر اذان دینا جائز نہیں ہے، قبر پر اذان دینا غلط ہے، قبر پر اذان دینا درست نہیں ہے۔ تو سن لو، قبر پر اذان دینا جائز ہے اور درست ہے۔ قبر پر اذان دینا جائز ہے اور درست ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتے ہوئے بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف موجود ہے، ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مقام الروحاء۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر کے بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ مقام روحا تک پہنچ جاتا۔ یہ مقام روحا ہے کہاں؟ مدینہ شریف سے تقریباً 57 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی اذان کی آواز سن کر کے شیطان بہت دور بھاگتا ہے۔ اب جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو شیطان جب منکر نکیر مردے سے سوال کرتے ہیں تو شیطان مردے کو بہکاتا ہے، شیطان مردے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت مردے پر دہشت، خوف، ڈر طاری ہوتا ہے۔ تو جب اذان ہو جاتی ہے اور اذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے تو مردہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اذان کی برکت سے مردے کا ڈر، خوف اور دہشت ختم ہو جاتا، دور ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات، کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر پر اذان دی جاتی تھی یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر پر اذان تو نہیں دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی، مگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چیز کا نہ ہونا کیا اتنا کافی ہے اس چیز کے عدم جواز کے لیے؟ نہیں میرے بھائی، بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، آج ہیں اور وہ جائز ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کو 30 پاروں میں بانٹ دیا گیا، قرآن کریم کو 30 پاروں میں بانٹ دیا گیا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے اس طریقے سے پارے نہیں بٹے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کو رکوع میں بانٹنا، یعنی قرآن کریم میں رکوع کی نشاندہی، یہ پہلے نہیں تھی کہ پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، یہ چیز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے آیتوں پر، قرآن کریم کی آیتوں پر زبر زیر پیش حرکتیں نہیں لگی ہوئی تھی، بعد کی لگائی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ کی کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتابیں موجود تھیں؟ نہیں، یہ سب بعد کی ہیں۔ لہٰذا پتہ کیا چلا کہ بعد میں ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ بہت ساری سی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، آج ہیں مگر وہ جائز ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی، وہ اذان آج ہے مگر یہ جائز اور درست ہے۔